الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ہماری یہ نشست خصوصیت کے ساتھ یہ سورہ کہف کے متعلق اس کی تفسیر، اس کا مضمون مفہوم پیش کرنا ہے۔ اس سورت کا انتخاب کیوں ہوا؟ خصوصیت کے ساتھ اس سورت کا انتخاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک پیش نظر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس سورت کو جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے اور پھر 8 دنوں میں وہ کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی آ جائے جو آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا درمیان کا سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ فتنہ بھی آ جائے تو اس سورت کی برکت سے آدمی اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کا ہمیشہ معمول رہا ہے جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کا، بلکہ مسلمانوں کے سینوں کے اندر یہ محفوظ بھی رہی ہے اور مسلمان اس کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ ہم اس کا مضمون بھی پڑھیں اور سیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کو محفوظ بھی اپنے سینے میں کر لیں۔ ہماری یہ نشست 1 مہینے کے بعد ہوگی۔ پورے 1 مہینے کے درمیان ہم اس کا مضمون بھی یاد کر سکتے ہیں، ان کے الفاظ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو جائے کہ سورت کا اختتام ہو اور یہ سورت ہمارے سینے کے اندر بھی محفوظ ہو اور اس کا مضمون بھی ہمیں ذہن نشین ہو چکا ہو۔ کیا کچھ نہیں یاد کرتے اور کیسے کیسے ریکارڈ محفوظ کرتے ہیں اور دل و دماغ میں کیسے کیسے نقشے محفوظ کر رکھے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہے کہ یہ اللہ کا کلام اور یہ سورت ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے؟ اور اگر یہ پوری سورت محفوظ نہیں ہو سکتی، یاد نہیں ہو سکتی، تو کم از کم یہ ہو جائے کہ اسے ہر جمعے میں تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اور ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت اٹکتے بھی ہوں گے تو اسے کسی سے اچھے طریقے سے ناظرہ پڑھ لیں تاکہ جمعے کا دن یہ جو معمول ہے وہ معمول اچھے طریقے سے پورا ہو سکے۔ اعلیٰ درجے تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی سینے میں محفوظ ہو جائیں اور اس کا مضمون اور مفہوم بھی ذہن نشین ہو جائے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کی ناظرہ تلاوت اچھی ہو تاکہ زندگی بھر جمعے کے دن ہم اس کا معمول بنا سکیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ کوئی بھی فتنہ ان 8 دنوں میں آئے گا، اس کا پڑھنے والا اس کا شکار نہ ہوگا؟ تو اس سورت کا ایک موضوع ہے غیبی نظام اور اسباب اور وسائل کی دنیا۔ پوری سورت اسی کے گرد گھومتی ہے، غیبی نظام، اسباب اور وسائل کی دنیا۔ پوری سورت اسی کے گرد گھومتی ہے۔ مسلمان اس دنیا میں اسباب و وسائل استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان غیبی نظام پر ہے، غیبی نظام پر ہے کہ یہ اسباب اسی وقت نتائج دے سکتے ہیں
یہ وسائل اسی وقت کوئی نتیجہ دے سکتے ہیں جب غیبی نظام کی چاہت ہو جائے. اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت. اور جو لوگ صرف اس عالم کے اسباب و وسائل میں کھو جاتے ہیں تو ان کے پیش نظر ان کی ساری زندگی صرف اسباب و وسائل کے گرد گھومتی ہے اور اس غیبی نظام سے بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں. دجال دجل سے ہے فریب دینے والا، فریب دینے والا. دکھاتا کچھ ہے، پیچھے حقیقت کچھ ہوتی ہے. ظاہر کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے. دجل، فریب. آج کی دنیا میں یہ فریب کی دنیا ہے. الفاظ اور عنوانات کچھ ہیں اور اس کے پیچھے سازش کچھ ہے. جھنڈا انسانی حقوق کا ہے، لیکن ان الفاظ کے پیچھے حقیقت کیا ہے کہ جتنے انسانی حقوق اس میں پامال ہو رہے کبھی نہیں ہوئے. تو دجال جو اس تہذیب کا سب سے بڑا علمبردار ہوگا، اس کے ہاتھ میں پانی میٹھا اور آگ ہوگی، وہ یہ پیش کرے گا. لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ جسے وہ آگ دکھا رہا ہے اس میں زندگی ہوگی، اور جسے وہ پانی دکھا رہا ہے اس میں آگ ہوگی. اس کے سامنے دو نمونے ہوں گے، جنت اور جہنم کے، وہ پیش کرے گا. لیکن حقیقت میں جہنم جنت ہوگی، اس پہ راہ پہ چلنے والا جنت میں جائے گا. اور جو جنت کا نقشہ پیش کر رہا ہوگا حقیقت میں اس کو اپنانے والا جہنم میں جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے کی آگاہی فرمائی ہے اور جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے، اس کا سب سے بڑی شکل دجال کی ہے. دجال کا فتنہ اور موجودہ تہذیب اور زندگی کا جتنا نقشہ ہے، یہ اسی کے لیے ایک سازگار ماحول تیار کیا جا رہا، سازگار ماحول تیار کیا جا رہا. تو یہ صورت ایسی ہے، اگر کوئی آدمی اس صورت کے مضمون اور مفہوم کو اپنے اندر محفوظ کر لے، ذہن نشین کر لے، تو دجال کے جتنے نقشے ہیں اور کوئی بھی شکل دجالی ہے اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا، ان فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. اسے دجال کی نشاندہی ہو جائے گی، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہروپیہ ہے. تو اس صورت کے اندر وہ سارا سامان موجود ہے، وہ رہنمائی موجود ہے جس سے آدمی ان فتنوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. عبد سے مراد محمد الرسول اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا اعزاز ہے، آپ عبداللہ ہیں، آپ عبداللہ ہیں. آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ عبداللہ ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں. عبد، اب اللہ کے بندے ہیں، یہ آپ کا سب سے بڑا اعزاز ہے.
آپ کو ایک بہت عظیم الشان معجزہ ملا، عظیم الشان معجزہ، اور وہ معجزہ معراج کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے وقت میں مکہ سے سفر کرتے ہیں، فلسطین پہنچتے ہیں، مسجد اقصی میں امامت کرواتے ہیں، آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو جنت دکھائی جاتی ہے، آخرت کے سارے مناظر دکھائے جاتے ہیں، پھر آپ اسی گھڑی کے اندر مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ، اور عجیب شان ہے اللہ کی قدرت کی کہ یہ خواب میں نہیں ہوا۔ خواب میں تو آپ بھی نہ جانے کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں، خواب میں تو نہ جانے آپ کہاں کہاں کا سفر کر لیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز ملا ہے اپنے جسم کے ساتھ، آپ کا یہ سفر ہوا۔ اس وقت کا سب سے روشن خیال، اپنے آپ کو روشن خیال سمجھنے والا اور اپنے آپ کو عقل پرست، عقل و دانش کا علمبردار کہلانے والا، جس کا لقب تھا ابو الحکم، فیصلہ کرنے والا، بعد میں اس کی مذمت ہوئی، ابو جہل کہلایا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے فلسطین کی بات کر رہے اور پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور آسمان کے آخرت کے سارے مناظر دیکھ کے آ گئے، تو وہ اس کے ہاتھ میں تو ایک پروپیگنڈا آ گیا، کہنے لگا دیکھا یہ شخص کیا کہہ رہا، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ رات کے تھوڑے حصے کے اندر اتنا طویل سفر کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، اسباب کی دنیا میں، وسائل کی دنیا میں شاید یہ ممکن نہ ہو، لیکن اللہ کے قدرت کے نظام میں یہ سب ممکن ہے۔ جو لوگ اسباب و وسائل کے گرد اپنی سوچ رکھتے ہیں، انہیں بہت ساری حقیقتوں پر ایمان، بہت ساری حقیقتوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، میری عقل میں نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میری عقل میں نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور آج کی دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آج کے انسان نے عقل کو آگے رکھا ہے اور اللہ کے نظام کو پیچھے رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت انسانی عقل سے آگے کی چیز ہے، وحی کا نظام انسانی عقل سے آگے کی چیز ہے۔ عقل تب صحیح نتیجہ دے گا جب وہ آسمانی وحی کے مطابق ہوگا۔ اگر عقل کو آسمانی وحی کی رہنمائی کے بغیر چلایا، گمراہ کر دے گا، گمراہ کر دے گا۔ تو اس وقت کا اپنے آپ کو عقل پرست کہنے والا، روشن خیال کہنے والا کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ، وہاں بھی غیبی نظام پر ایمان لانے والے موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ بات آئی کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ بات محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر سچ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر سچ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کا لقب پڑ گیا صدیق، تصدیق کرنے والا۔ جب ساری دنیا اسباب و وسائل کے گرد الجھی ہوئی تھی اور آپ اس وقت غیبی نظام پہ ایمان رکھ رہے تھے، اس کی تصدیق کر رہے تھے کہ اللہ کی قدرت میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور چونکہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ غیبی نظام، یہ غیبی نظام اس صورت کا اصل موضوع ہے۔ تو جب اتنا بڑا معجزہ ملا تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ آیا یوں آیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں بھی یہی لفظ ہے عبدہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔
وہاں بھی عبد کا ذکر ہے. اور چونکہ اس سورت کے ان الفاظ میں آگے آ رہا ہے کہ جب یہ سورت اتری، یہ ہجرت کے بعد اتری. یہ سورت ہجرت کے بعد، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو اس وقت مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. ایک چیز میں یہ سب شریک تھے، ایک غلط نظریہ، ایک غلط عقیدے میں سب کا آپس میں اتحاد تھا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ کی اولاد ہے. مشرک کہتے فرشتے اللہ کی اولاد ہیں. یہودیوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ، عقیدہ صاف اور واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پہ بلکہ اس کائنات میں اللہ کے بعد ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے. لیکن یاد رکھیے ہیں وہ اللہ کے بندے، ہیں عبداللہ، ہیں وہ عبداللہ. مرتبہ، اعزاز، شان کیا ہے؟ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی. لیکن آپ کی شان میں سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ آپ عبودیت میں کمال پر ہے. عبودیت میں، اللہ کی بندگی میں آپ سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اللہ کے بندے، ہیں اللہ کے بندے. تو یہودی گمراہی کا شکار ہو گئے، انہوں نے حضرت عزیر کے بارے میں غلو کیا، حد سے تجاوز کیا. عیسائی گمراہ ہوئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حد سے تجاوز کیا. محمد الرسول اللہ اپنی نبی کے بارے میں اس وقت تک ہدایت پہ رہیں گے جب تک ان کا عقیدہ وہی ہوگا جو قرآن بتا رہا کہ روئے پوری کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے اللہ کے بعد وہ محمد الرسول اللہ کی. لیکن آپ نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کے شریک ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کی قدرت میں شریک ہیں آپ اللہ کے بندے. اور آپ کی سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ عبودیت میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، عبودیت میں اعلیٰ درجے پہ ہیں. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. الکتاب اس سے مراد قرآن ہے. اس کا مطلب ہے قرآن. قرآن کا ایک اعزاز ہے جو تورات کا اعزاز نہ رہا، جو انجیل کا نہ رہا، جو زبور کا نہیں ہے، صرف قرآن کا ہے. وہ کیا کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. یعنی یہ لکھی ہوئی بھی آئی اور یہ اللہ کے اندر سے بھی نکلی ہوئی ہے. تورات، انجیل، زبور یہ صرف لکھی ہوئی آئی، صرف کتاب اللہ ہے. لیکن قرآن مجید کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی. یہ اس کتاب کا اعزاز ہے. تو یہ کتاب نازل کی اللہ نے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. سبحان اللہ. الفاظ کے لحاظ سے نہ اس کی فصاحت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی بلاغت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی فصاحت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی بلاغت میں کوئی کمی ہے. اور اس کے معنی اور مفہوم بھی ایسے نہیں کہ کوئی حکم حکمت سے خالی ہو اور حکمت کے خلاف ہو. قرآن ایسی کتاب ہے، اس کے الفاظ بھی فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے پر، اور اس کے تمام تر احکامات
حکمت کے اعلی درجے پر، حکمت کے اعلی درجے پر ایسا کلام کہیں نہیں۔ عرب فصحاء اور بلغاء وہ منٹوں میں کئی سارے عربی میں اشعار کہہ دیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن نے انہیں چیلنج کیا، کوئی ہے ایسا کہ اس جیسا کلام بنا کے لے آئے، کوئی صورت ہی بنا کے لے آئے، سب عاجز ہو گئے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اور اس کے معنی اور مفہوم عین حکمت کے مطابق ہیں، عین حکمت کے مطابق ہیں۔ تو بتایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، قیما، ایک سیدھی سیدھی کتاب، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان لہم اجرا حسنا، ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے۔ پورا قرآن اس کے گرد گھوم رہا ہے، پورا قرآن اس کے گرد گھوم رہا ہے کہ ماننے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے اور نہ ماننے والوں کی سزا کیا ہونے والی ہے، ماننے والوں کیا انعامات ملنے والے ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے کیا سزا کا نقشہ ہے۔ پورا قرآن اس کے گرد گھومتا ہے کہ ماننے والوں کو کیا ملے گا، جو اس قرآن پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈال لی، انہیں کیا کچھ ملے گا، اور جو اس کے انکاری ہیں، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کی سزا کیا ہے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع پورے قرآن کا یہی ہے کہ کل کی زندگی جنت اور جہنم کی شکل میں، کل کی زندگی جزا اور سزا کی شکل میں، ایک پوری دنیا ہے، ایک لمبی اور طویل زندگی ہے۔ تو قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع یہی چیز ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اللہ نے ایک ایسی سیدھی کتاب اتاری، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے۔ تربیت کا ایک بہترین اصول یہ ہے کہ نیری نرمی بھی اچھی نہیں ہوتی اور نیری سختی بھی اچھی نہیں ہوتی، نیری نرمی بھی اچھی نہیں ہوتی اور نیری سختی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ کہیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے، ڈرا کر اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور کہیں کچھ دے کر پیار کر کے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ دونوں پہلوؤں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ صرف نرمی ہوگی تو پھر بھی خطرے کی چیز ہے، اور صرف سختی ہوگی یہ بھی غلط ہوگا۔ تو قرآن انسانی تربیت کا سب سے بڑا نسخہ ہے، اس میں ترغیب بھی ہے کیا ملے گا، اس میں ترہیب بھی ہے کہ کیا مصیبت آنے والی ہے اور کیا عذاب آنے والا ہے۔ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اور بھائی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہماری تمام تر حرکات کے پیچھے دو جذبے ہوتے ہیں، یا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا، کریں گے تو ملے گا کیا۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک، تمام تر
دوڑ دھوپ ان دو جذبوں کے پیچھے، ان دو جذبوں کے ساتھ چلتی ہے کہ کریں گے تو کیا ہوگا اور نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا. تو یہی اصول قرآن کے اندر بھی ہیں. انسانی تربیت کے عمل پہ آمادہ کرنے کے لیے، عمل پہ آمادہ کرنے کے لیے، اسلامی زندگی پر آمادہ کرنے کے لیے یہ دو چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ کی طرف سے کیا انعام ملنے والا ہے، دیکھو بھائی نہیں کرو گے کیا سزا ہونے والی ہے. تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کر ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے. ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. میں نے عرض کیا یہ غلط نظریہ مشرکین کا بھی تھا، یہودیوں کا بھی تھا، عیسائیوں کا بھی تھا. کوئی کہتے اللہ کی بیٹیاں فرشتے، کوئی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا، کوئی کہتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا. تو اللہ رب العزت نے تردید فرمائی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اور یہی سچا عقیدہ ہے جس میں نجات ہے، جس میں نجات ہے. آج کے دور میں عیسائیت کھرا سکہ نہیں ہے، یہودیت کھرا سکہ نہیں ہے. آج کے دور میں قیامت تک صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے. یہ عقیدہ سچا ہے، یہ عقیدہ سچا ہے. بس اوقات غلط فہمی ہوتی ہے نوجوانوں کو کہ بھائی عیسائی بھی تو آسمانی مذہب ہے، یہودی بھی تو آسمانی مذہب ہے، ہاں، اور وہ لوگ بھی نجات پائیں گے. یاد رکھیے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا آج کے بعد قیامت تک کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی قابل قبول نہیں ہے. صرف ایک دین جس کا نام اسلام ہے اور جس کی شریعت محمد رسول اللہ لے کے آئے ہیں، جس کی بنیاد عقیدہ توحید پر کھڑی ہے، صرف یہ دین نجات کا ذریعہ ہے. عیسائیت نہیں، یہودیت نہیں، صرف اسلام. تو اللہ رب العزت بتا رہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ ان کے پاس ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس ہے. نہ یہ عقیدہ تورات میں موجود ہے جو صحیح آسمان سے اتری تھی، نہ انجیل میں موجود ہے جو صحیح آسمان سے اتری تھی، نہ زبور بھی موجود ہے جو صحیح آسمان سے اتری تھی. لیکن جب اسے تعریف کر دیا گیا، اس میں رد و بدل کر دیا گیا، تو یہ انجیل وہ انجیل نہ رہی جو آسمان سے اتری تھی، یہ انجیل وہ انجیل نہ رہی جو آسمان سے اتری تھی. اور آج کی انجیلوں کے نہ جانے کتنے نسخے ہیں جو دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں. تو آسمانی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ ان کے پاس ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. یہ اللہ کی شان میں بڑی گستاخی ہے، بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد ثابت کی جائے. یہ عقیدہ بڑا گمراہ کن ہے
کہ اللہ کی اولاد ثابت کی جائے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، اور ایسا جھوٹ جو کسی درجے نہ نقل کے مطابق ہے، آسمانی کتابوں کے مطابق ہے، نہ عقل کے مطابق ہے. اس لیے کہ اولاد تو ہوتی ہے اسی کی جنس سے، اسی کی جنس سے. یہ کیسی اولاد اللہ کی ہے کہ جو کھانے کی بھی ضرورت اس کو، پینے کی بھی ضرورت اس کو، پہننے کی بھی ضرورت ہو، گرمی اور سردی سے اثر بھی لینے والی، اور اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز. نہ یہ عقیدہ نقل کے مطابق ہے، یعنی آسمان سے جو چیزیں نقل ہو کے آئیں نہ اس کے مطابق ہے، نہ عقل میں آنے والی بات ہے. اس لیے کہ جو کبوتر سے کبوتر کا بچہ نکلے گا، انسان سے انسان کا بچہ نکلے گا، ہاں، اور اللہ کی ذات سے جو جنس نکل رہی ہے وہ کھانے کی بھی محتاج ہے، پینے کی بھی محتاج ہے، گرمی سردی کا اثر بھی لے رہی ہے. اور میرے عزیزو عجیب بات ہے، اتنی غیر فطرتی بات اور عقل سے اتنی گری ہوئی بات، عقل سے اتنی گری ہوئی بات، لیکن دنیا میں آج اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے اس غلط نظریے کے شکار ہیں کہ نہیں؟ یوں تو وہ آسمان پہ پہنچ گئے، چاند پہ سوار ہو گئے، چاند تک جا پہنچے، ہواؤں کو قابو کر لیا، روشنی کو قابو کر لیا، لیکن انہیں اللہ کی عظمت سمجھ بھی نہیں آئی. اللہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی. کتنی عقل سے دور کی بات کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا، کتنی عقل سے دور کی بات. تو بتائیے جن کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے ان کے طرز زندگی میں رہ کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ اتنے کم عقل ہیں، اتنے کم عقل ہیں. تو میرے عزیزو، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، نقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. جن کا عقیدہ اور جن کا مذہب، جن کا عقیدہ، جن کا مذہب اور جن کی پوری زندگی جھوٹ پہ کھڑی ہے، بتائیے. ہم بس اوقات بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے سچے لوگ ہیں وہ. کیا کہتے ہیں؟ بڑے سچے لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بڑے سچے لوگ ہیں. اور جب ان کی تعریف اور خوبیاں گنانے آئے تو ایسا لگتا ہے وہ مسلمانوں سے بھی بہت آگے جا چکے. ارے جن کی پوری زندگی کی عمارت ہی جھوٹ پہ کھڑی ہے، مسلمانوں میں ہزار خامیاں صحیح، ہزار خامیاں صحیح، لیکن اگر اللہ کی نظریے، اللہ کے بارے میں عقیدے میں خامی نہیں ہے، عقیدے میں خامی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس میں خامی نہیں ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایک نہ ایک دن اس کی بخشش ہو جائے گی. لیکن خدا نخواستہ اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہو گئی، اس میں ہزاروں خوبیاں بھی ہوئیں، تب بھی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کی ایک مثال بتاؤں. ایک لگائیں اور اس کے آگے زیرو لگائیں، پھر زیرو لگائیں، پھر زیرو لگائیں، پھر زیرو لگائیں، تو بتائیے بڑھتی چلیں گے نا، ہن سے بڑھتے چلے جائیں گے. 100، 10، 100، 1000، 10,000، لاکھ، بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ایک نہ لگائیں اور ایک لگائیں لیکن اس سے پیچھے زیرو لگا دیں تو معاملہ مائنس میں چلا جائے گا، مائنس میں چلا جائے گا. ہاں میرے عزیزو، عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ صحیح ہو، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہو، اس کے بعد ایک بھی زیرو لگا 10 تو ہو جائے گا. اور اگر عقیدہ ہی غلط ہے، یہ ایسا ہے جیسے زیرو لگا رہا ہے لیکن مائنس میں چل رہا ہے، مائنس میں چل رہا. تو مسلمان اور کافر میں بڑا بنیادی فرق ہے. یہ صحیح العقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، اور کفر کی بنیاد
کفر کی بنیاد جھوٹ پہ کھڑی ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی بھی کھڑی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کافر کو ظالم کہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. اس لیے کافر کبھی انصاف پسند نہیں ہو سکتا. کافر کبھی انصاف پسند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے بارے میں نا انصافی کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو اللہ کے حق میں ظلم کر رہا ہے. تو یہ بات بتائی کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر ایک درد رکھتے تھے، ایک تکلیف تھی آپ کے دل کے اندر کہ یہ کیوں انکار کر رہے ہیں اور یہ کیوں کفر پہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیوں انکار کر رہے ہیں، یہ کیوں کفر کی زندگی اختیار کر رہے ہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اتنا بھی غم نہ کھائیں کہ آپ کی جان ہی نکل نہ جائے. آپ ان کے انکار پر اور ان کے کفر پر اتنا بھی غم نہ کھائیں کہ آپ کی جان ہی نہ چلی جائے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے. آپ اتنا غم لے رہے اس کا اور اتنا دکھ لے رہے اس کا اور اس پر اتنے بے چین ہو رہے، ایسا لگتا ہے آپ اپنی جان ہی کھو بیٹھیں گے اور اپنی جان ہی گھلا بیٹھیں گے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے پیغمبر اگر یہ لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے. لیکن اللہ رب العزت بتا رہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، کچھ ایمان والے ہوں گے اور کچھ لوگ کافر بھی ہوں گے، سب ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں امتحان ہے. نہ کافر کو اس کے کفر کی سزا فوراً ملتی ہے اور نہ ایمان والے کو اس کی ایمان کا پورا اجر فوری ملتا ہے. امتحان ہے، نتیجہ بعد میں آئے گا، نتیجہ بعد میں آئے گا. یہ دنیا دارالامتحان ہے، نہ سارے کافر ایمان پہ آئیں گے اور نہ ہی کفر کو اس کے کفر کی سزا فوراً ملے گی کہ آدمی کہہ دے کہ اگر غلط ہے تو پھر سزا کیوں نہیں ملتی، اگر یہ غلط ہے تو پھر ترقی کیوں کر رہے ہیں، اگر یہ غلط ہے دنیا میں اتنے خوشحال کیوں ہیں، اگر یہ غلط ہے دنیا میں اتنے مزے کیوں کر رہے. ارے میاں دارالامتحان ہے، ان کے کفر کی سزا کا وعدہ دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ نے ضابطہ ہی نہیں بنایا. ہاں اس کا کچھ ریئیکشن ضرور ہوگا، اس سے کچھ ریئیکشن ضرور ہوگا اور وہ ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ جو آدمی کفر کی زندگی اختیار کر رہا ہوگا اس کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت ہوگی جو ہر آدمی کو نظر نہیں آتی. وہ کیا؟ اس کا دل بے چین ہوگا، اس کا دل بے سکون ہوگا، اس کا دل پریشان رہے گا. یہی وجہ ہے کہ مغربی ماحول میں جتنے نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، ہاں وہ اہل ایمان میں نہیں ہے، وہ اہل ایمان میں نہیں ہے. جتنی وہاں ڈپریشن کی ڈپریس کی گولیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ اہل ایمان میں نہیں ہے. جتنی خودکشیاں وہاں ہیں وہ اہل ایمان میں نہیں ہے. جتنی طلاقیں اور خلا وہاں ہیں اہل ایمان میں نہیں ہے. جتنا میاں بیوی کا ٹوٹ پوٹ مغرب میں ہے مسلمانوں میں نہیں ہے. بظاہر ان کی زندگی بڑی خوشحال، بڑی چمک دمک، لیکن اندر کی بے چینی اور اندر کی بے سکونی جو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے. اس مرض کی دوا ان کے پاس نہیں ہے.
اس مرض کی دوا ان کے پاس نہیں ہے. اور بدقسمتی سے جو بھی مسلمان کہلانے والا اس زندگی کو اپناتا ہے اس کا حال بھی وہی ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اور سچ لکھا ہے کہ ڈپریشن، یہ ڈپریس، اس کا اردو میں ترجمہ ہی کوئی نہیں آتا، عربی میں بھی اس کا صحیح ترجمہ کوئی نہیں آتا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی بیماریاں ہی نہیں تھی. لیکن جب مغرب کی زندگی آئی تو ساتھ بیماریاں بھی آ گئی. جب مغرب کی زندگی آئی تو ساتھ یہ بیماریاں بھی آ گئی. تو فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے لنبلوہم، تاکہ لوگوں کو آزمائیں. یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے. اور جتنی اس دنیا کی چمک دھمک ہے اور دنیا کے اندر جتنی یہ نعمتیں ہیں یہ سب آزمائش کے لیے ہیں، امتحان کے لیے ہیں. لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. ایہم احسن عملا، کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. ہمیں عزیزو، اللہ کو کوالٹی پسند ہے، گنتی پسند نہیں ہے، کوالٹی ہونی چاہیے. مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، آپ تعداد بڑھا دیں 4 کر لیں، بتائیے گنتی تو بڑھ گئی، کوالٹی خراب ہو گئی، قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے احسن و عملہ کہا، اکثر و عملہ نہیں کہا. کون زیادہ عمل کرتا ہے، نہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اور کسی عمل کی اچھائی کا معیار 2 چیزیں، کسی عمل کی اچھائی کا معیار 2 چیزیں. کوئی بھی اچھا عمل کیسے پتہ چلے گا؟ کہ لوگ اچھا سمجھے، برادری اچھی سمجھے، خاندان اچھا سمجھے، سوسائٹی اچھی سمجھے، نہ اچھائی کا معیار 2 چیزیں. یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آیا اس عمل کے اندر کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، روشنی، آپ کا عمل موجود ہے کہ نہیں. یہ 2 چیزیں، کہ سنت موجود ہے آپ ہی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کا طرز عمل موجود ہے، آپ نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے، ایک. اور دوسرا یہ کہ وہ کس لیے کر رہا ہے، کس لیے کر رہا. ایک آدمی بہت بڑا ہسپتال بناتا ہے اور اس کی پھر نمائش کرتا ہے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، لاکھوں کروڑوں لگا دیے، اچھا عمل نہیں ہے. بہت بڑی مسجد بنا دیتا ہے لیکن پیش نظر نمائش ہے، لوگوں میں شہرت ہے، اچھا عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے. جھونپڑی نما مسجد بناتا ہے لیکن نیت ہے اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، اچھا عمل ہے. چھوٹی سی ڈسپنسری بناتا ہے، نیت یہ کہ اللہ کو راضی کر لوں، اچھا عمل ہے. تو کسی عمل کی اچھائی کا معیار 2 چیزیں ہیں. یہ دیکھا جائے کہ یہ عمل اللہ کی چاہت کے مطابق ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ہو رہا. بس یہ 2 چیز دیکھیے. بس اوقات آدمی کہتا ہے کہ بھائی ایسے کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کوئی اچھا ہی تو کر رہا ہوں. ارے میاں اچھا تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوگا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے میرے عزیزو تو آدمی بہت ساری فرقہ پرستیوں سے بچ جائے گا. فرقے بنتے تب ہیں، مسلمانوں میں فرقہ پرستی وجود میں کب آتی ہے؟ جب وہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا چھوڑ دیتا، تب فرقے بنتے ہیں. اس لیے کہ فرقے کی بنیاد اپنی مفاد ہوتا ہے، اپنی خواہش ہوتی ہے، اپنے اغراض ہوتے ہیں، اپنے اغراض، اپنی خواہش ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے یہ بتایا نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا نہیں کیا. فرقے اس لیے بنتے ہیں.
تو اللہ رب العزت کو کثرت نہیں احسن اچھا عمل پسند ہے. فرمائے دنیا دارالامتحان ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس دارالامتحان میں کون اچھا عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے، یعنی ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ عقیدہ ہے قرآن کا بہت بنیادی عقیدہ کہ ایک دن آنے والا ہے سارا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، سارا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. یہ بھی قرآن کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی موضوع ہے کہ یہ دنیا تمہیں کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے لیکن ایک دن یہ ختم ہونے والی ہے، ایک دن اس کو زوال ہے، ایک دن اس کا اختتام ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن ہم اسے بالکل چٹیل میدان کرنے والے ہیں. تو یہ ایک مضمون ہے. اس کے بعد اس صورت میں 4 بنیادی واقعات کا تذکرہ. ایک نوجوانوں کا جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اصحاب کہف، غار والے نوجوان، غار والے نوجوان. دوسرا اس میں ذکر ہے 2 باغ والے، 2 باغ والے، اس کا ذکر ہے. تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. اور چوتھا واقعہ ہے اس میں ذوالقرنین کا، جس نے مشرق سے مغرب ساری دنیا کا سفر کیا. یہ 4 واقعات اس صورت کے اندر موجود ہیں. اور ان چاروں واقعات کے اندر بنیادی موضوع میں نے عرض کیا کیا ہے؟ غیبی نظام اور اسباب اور وسائل کی دنیا، اسباب اور وسائل کی دنیا. اور یہ نظر آئے گا کہ غیبی نظام اسباب اور وسائل کی دنیا پہ کیسے غالب آ گیا. اور جس نے غیبی نظام پہ یقین کر لیا وہ ہر قسم کے دجالی فتنوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. اور جس نے اسباب و وسائل کو معبود بنا لیا، انہیں خدا کا درجہ دے دیا، وہ ہر دجالی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس میں پہلا واقعہ ان نوجوانوں کا ہے جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور و معروف ہیں. اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اب میں نے تھوڑا سا پڑھایا ہے اور میرے پیش نظر یہ ہے کہ اگلے ہفتے اگلے مہینے تک انشاءاللہ اب ان الفاظ کو یاد بھی کر کے آئیں گے انشاءاللہ. ہاں، اور اس کا ترجمہ کم از کم آپ کو یاد ہو. اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ الفاظ بھی یاد ہوں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد ہو. بہت مزہ آئے گا. ہاں، ہمارا یہ کلاس اور ہماری یہ مجلس انشاءاللہ بہت جاندار ہو جائے گی. پورا ہفتہ ہے، پورا مہینہ ہے، تھوڑا تھوڑا بھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. لیکن اتنا ضرور معمول بنا لیں کہ ہر جمعے کو اللہ کرے یہ سورت ہم تلاوت کرنے لگ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آدمی جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک کا نور اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اتنا بڑا نور کا حصہ اسے نصیب ہوتا ہے. مسلمان مائیں اور مسلمان والدین اپنے بچوں کو بچپن ہی کے اندر یہ سورت سکھاتے تھے اور ان کی زندگی کا معمول بنا دیا کرتے تھے کہ سورہ کہف پڑھنی ہے. اور آج کے دور کے اندر تو میرے عزیزو ویسی دجالی فتنے ہیں اور ہر طرف دجل اور فریب ہے اور آدمی ان فریبوں کا شکار بھی ہو رہا ہے. لیکن ان الفاظ میں وہ نور موجود ہے، وہ طاقت موجود ہے کہ اس کے بدولت انشاءاللہ وہ ہر قسم فتنوں سے اور ہر قسم کے گمراہیوں سے محفوظ ہو جائے گا. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. ہم نے عرض کیا تھا کہ ہماری نشست کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا. جس ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہو
اچھی بات تو یہ کہ وہ اس کو تحریر کر کے دے دیا کرے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ وہ مجلس بھی ہماری انشاءاللہ رہے گی. اس کی تلاوت کس وقت کی جائے؟ صبح صادق سے لے کر مغرب کی نماز تک، پورے دن کسی وقت بھی توفیق مل جائے، کسی وقت بھی توفیق مل جائے، جمعے کے کسی بھی گھڑی کے اندر آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور وہ وقت بہت مناسب ہوتا ہے کہ جب آدمی جمعے کے دن مسجد میں جلدی آ جائے اور جلدی آ کر پہلے اس سورت کا اہتمام کر لے اور پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر جمعے کی نماز پڑھ لے، تو وہ وقت سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے. قیمہ سے اگر سیدھی کتاب ہے تو حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قیمن کے معنی مستقیمن، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اور قیم کا ایک لفظ یہ بھی ہے محافظ، یہ کتاب محافظ ہے، نگران ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کامل بھی ہے اور لوگوں کو مکمل بھی کرنے والی ہے، خود بھی محفوظ ہے، لوگوں کی حفاظت بھی کرنے والی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر ہر چیز تفصیل سے موجود ہے، تفصیل حدیث میں، ٹھیک ہے نا. یہ قیم گمراہی کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، کوئی کجی کی بات نہیں، کوئی خلاف حکمت بات نہیں، کوئی خلاف عقل بات نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ مطلب نہیں کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت پوری موجود ہے، تفصیل موجود ہے، تفصیل احادیث کے اندر ہے، تفصیل حدیث کے اندر ہے. جیسے ایک نماز کے قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز میں کتنی رکعتیں پڑھو، کیا کیا پڑھو، اس کی تفصیل موجود نہیں. اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا، اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تم پہ حج فرض کیا گیا، لیکن حج میں صفا میں جانا ہے، مروہ میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، طواف کرنا ہے، اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جیسے قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت قیامت تک کیوں ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور یہ ہدایت کا سرچشمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حدیث ساتھ نہ ہو. اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جیسے قیامت تک قرآن محفوظ ہے، قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے. قیامت تک جیسے قرآن محفوظ ہے، قیامت تک احادیث بھی محفوظ ہے. ورنہ نرا قرآن حدیث کے بغیر ہدایت کا سرچشمہ نہیں بن سکتا، کیونکہ تفصیل موجود نہیں، تفسیر موجود نہیں، وضاحت موجود نہیں. اس لیے جو لوگ حدیث کے بارے میں شک و شبہات ڈالتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، وہ حقیقت میں قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ حقیقت میں قرآن کا انکار کرتے ہیں. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کہنا صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں اس کو سنتا ہوں. سننا کافی نہیں بھائی، پڑھنا سیکھیں. ماشاءاللہ صحت ہے، جوانی ہے، ماشاءاللہ عمر اللہ نے دے رکھی ہے، ضرور سیکھیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری چاہت ہے میری امت کے سینے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ ہو. وہ دل ویران دل ہے، ویران گھر کی طرح ہے جس دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہ ہو. سیکھنا چاہیے. دجال ایک مخلوق ہے بھائی، دجال ایک شخص ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ دنیا میں آئے گا تو ایک آنکھ جو اس کی ہوگی وہ انگور کی طرح کانا ہوگا، انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، انگور کے دانے کی طرح عیبدار ہوگا. وہ ایک شخصیت ہے، وہ ہوگا. لیکن اس دجال کا جو نظریہ ہے اور جو اس کی زندگی ہے وہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے.
دجل، فریب. اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس زندگی اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اس کے لیے میدان سازگار کیا جا رہا ہے. اللہ کی صفت مہربان ہے، بندے کے اندر بھی مہربانی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اللہ کی جو صفت مہربانی ہے وہ اس شان کی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اللہ وہ تو حدیث میں آتا ہے نا، تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق اپناؤ کہ اللہ مہربان ہے، تم بھی اپنے اندر مہربانی پیدا کرو. اللہ رؤوف ہیں، تم بھی اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ شفقت کرنے والے ہیں، تم بھی اپنے اندر شفقت پیدا کرو. تو یہ شریک نہیں ہوتا. یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ ہیں، ملاقات نہیں ہوئی بھائی. اللہ کی محبت کیسے پیدا کی جائے؟ بھائی بہت آسان ہے. جس سے آدمی بات کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ باتوں باتوں سے محبت پیدا ہوتی نہیں ہوتی؟ باتوں باتوں سے محبت پیدا ہونے لگتی ہے. بات سے بات بڑھتی ہے، بات بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے دل میں محبت آ جاتی ہے. تو اللہ کا کلام اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے. کوئی اسے محبت سے پڑھے گا، سبحان اللہ، اور پڑھتا ہی چلا جائے گا تو اللہ سے محبت ہونے لگ جائے گی، اللہ سے محبت ہونے لگ جائے گی. مولا کا مطلب ہے حاکم، اور حضرت علی کو مولا علی کہا اللہ کے نبی نے. تو پھر پہلے خلیفہ حضرت علی کو کیوں نہیں بنایا مولانا؟ تو لوگ تو ہمیں بھی مولانا کہتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. مولا اور مولانا کا ترجمہ تو ایک ہی ہے، مولانا. ہاں پھر ہم بھی خلیفہ اول بن جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے بھائی. مولا کا لفظ جو ہے نا، اس کے 16 معنی ہیں، اس کے کم از کم 16 معنی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو اللہ کے لیے استعمال کرو گے اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے بندوں کے لیے اس کو استعمال کرو گے اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے نا. ترجمے کا فرق ہو جائے گا. اللہ کے لیے استعمال کرو گے اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، اور بندوں کے لیے اس کو استعمال کرو گے اس کا ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا. دیکھو ایک ہی لفظ ہے، ضالن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور یہی ضالن کا لفظ اس کے اندر بھی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ضالین. لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کا زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک ہی لفظ کہاں استعمال ہوا اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو یہ مولا عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے، بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے. سردار بھی ہے، بڑا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. مختلف معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو قرآن کی عظمت نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما، ہمیں تلاوت کا ذوق شوق نصیب فرما، قرآن کی فہم نصیب فرما، قرآن سے تعلق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کی زندگی عطا فرما. مولا کریم ہمیشہ ہمیں قرآن کی مجلس نصیب فرما. اے اللہ میرے عزیز نوجوان جس محبت سے یہاں تشریف لائے، ان کی عمروں میں، زندگیوں میں، صحت میں برکت نصیب فرما.
اے اللہ انہیں قرآن کا نور نصیب فرما، اے اللہ انہیں قرآن کی مبارک زندگی اخلاق نصیب فرما، مولا کریم ہمیشہ انہیں مبارک ماحول نصیب فرما، برے ماحول سے، بری صحبت سے، برے دوستوں سے محفوظ فرما، ان نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ان کے لیے خوشیوں کا باعث بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے ماں باپ کو محفوظ فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر نوجوان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین کی صحیح فکر نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو عقیدہ صحیح عقیدہ نصیب فرما، صحیح نظریہ نصیب فرما، ہر قسم کی گمراہیوں سے اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم تمام ہی کی ساتھیوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما، ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما، حادثات سانحات سے حفاظت فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، بے دینوں سے اور ظالموں سے اور بدکاروں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے اسے محفوظ فرما، مولا کریم وطن عزیز کو ایمان اور ہدایت کی فضاؤں سے، اے اللہ اپنے فضل سے ایمان اور ہدایت کی فضاؤں کو وطن عزیز میں عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما، نوجوانوں کی صلاحیتیں اس کے لیے قبول فرما، نوجوانوں کی زندگیاں اس کے لیے قبول فرما، اے اللہ وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے ہر قسم کی سازشوں سے، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، وطن عزیز کو اے اللہ اسلام پسند اور وطن سے تعلق رکھنے والی صحیح قیادت نصیب فرما، اے اللہ دین دشمنوں سے اور ملک دشمنوں سے وطن عزیز کو محفوظ فرما، اے اللہ اپنے فضل سے دین سے محبت کرنے والی اور وطن عزیز کی قدر کرنے والی قیادت نصیب فرما، دین دشمنوں سے، ملک دشمنوں سے وطن عزیز کو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.